نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا، وہ عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے یہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ذلت سے نکلنے اور عزت میں داخل ہونے کا طریقہ۔ قال تعالی ان الذین آمنوا والذین ہادوا الی ولا هم یحزنون۔ تفسیر: تحقیق وہ لوگ جو کہ ایمان لائے پہلے انبیاء پر، یا وہ لوگ جو محض زبان سے مسلمانوں کو دکھ دینے کے لیے ایمان کے مدعا بنے اور دل سے اس دین کو سچا نہیں سمجھتے، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے جن کی قباحتیں حد سے گزر چکی ہیں، یہاں تک کہ جسم حیوانی میں خداوند قدوس کے حلول کے قائل ہوئے اور خدا کے بعض نبیوں کو قتل کیا اور زنا اور جادو کی تہمت ان پر لگائی، اور نصارہ جنہوں نے حضرت مسیح بن مریم کو خدا بنایا، اور فرقہ سائبین بے دین لوگ جنہوں نے کواکب کی پرستش کی، کواکب یعنی ستارہ کی پرستش کی، باوجود ان شنائع اور قبائح کے اور باوجود حق سے بعید ہو جانے کے جو شخص بھی ان میں سے اخلاص کے ساتھ اللہ پر بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تشریک اور تجسیم کے اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، تو اس کے لیے خدا کے یہاں ثواب اور اجر ہے، اور نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ڈر ہے، یعنی اس سے نہ ڈریں گے کہ گزشتہ کفر نقصان اجر کا باعث ہوگا، اس لیے کہ الاسلام یہدہم ما کان قبل۔ اسلام لانا ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اسلام لانے سے پیشتر کیے جا چکے ہیں، اور نہ وہ غم کھاویں کہ افسوس ہماری تمام زندگی یوں ہی ضائع اور برباد گئی، اعمال صالحہ سے گزشتہ کی تلافی ہو جائے گی۔ خلاصہ مطلب یہ کہ کسی فرقہ کی تخصیص نہیں، جو بھی ایمان لے آئے وہ عذاب الہی سے نجات پا جائے گا۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی ایمان لائے، عام اس سے کہ ایمان دل میں داخل ہوا یا نہیں، اس تقدیر پر اس میں منافقین بھی داخل ہوں گے۔ اور آخر آیت میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانا مراد ہوگا، لہٰذا ایمان کا ذکر آیت میں مکرر نہ ہوگا۔ تنبیہ: آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فقط اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی ہے، انبیاء اور ملائکہ وغیرہ پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ قرآن کریم کی صدہا نصوص اس بات پر صراحتاً دلالت کرتی ہے کہ جو شخص نبی اور ملائکہ کا انکار کرے وہ قطعاً کافر ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ سلسلہ ایمان میں جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اول سے آخر تک سب پر ایمان لائے، چونکہ سلسلہ ایمان کی ابتدا اللہ سے ہوتی ہے اور انتہا آخرت پر ہے، اس لیے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی تخصیص کی گئی، جیسا کہ رب المشارق والمغارب میں ابتدا اور انتہا کو ذکر کر کے تمام سلسلہ مراد ہے۔ نیز اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک انبیاء اور ملائکہ اور صحف سماویہ پر ایمان نہ لائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور آخرت کے احوال کی معرفت کا ذریعہ انبیاء اور صحف الہی ہی ہیں، اور وحی اور صحیفہ ربانی کا نزول فرشتہ کی واسطت سے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایمان باللہ اور ایمان بیوم الآخرت موقوف ہے ایمان بالانبیاء اور ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب پر، اس لیے ان تین چیزوں پر ایمان لانے کو علیحدہ بیان نہیں کیا گیا۔
فائدہ: صائبین ایک فرقہ ہے کہ جو کسی آسمانی دین اور شریعت کا قائل نہیں، خدا اور بندہ کے درمیان میں روحانیت کو واسطہ قرار دیتے ہیں کہ بندہ کو جو فیض بھی حاصل ہوتا ہے وہ روحانیت کے واسطے سے ہوتا ہے۔ نبوت و رسالت کے سرے سے قائل نہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی کوئی حاجت تفصیل اگر درکار ہو تو تفسیر ابن کثیر وغیرہ کا مطالعہ فرمائے۔ علامہ شہرستانی نے اپنی ملل و نحل میں حنفاء اور صائبین کا ایک مناظرہ ذکر فرمایا ہے جو قابل دید ہے۔ اس ناچیز نے اپنے علم الکلام میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے جو بحمدہ تعالی شائع ہو چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صائبین کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا مذہب کیا ہے۔ نمبر 1، قول اول، مجاہد اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ صائبین ایک قوم اور فرقہ ہے جس کا دین یہودیت اور مجوسیت سے مل کر بنا ہے۔ نمبر 2، قول دوم، دوسری قول، قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قوم ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتی ہے اور سورج کی طرف منہ کر کے روزانہ 5 نمازیں پڑھتی ہے، اور قتادہ سے یہ بھی منقول ہے کہ دین 5 ہیں جس میں سے 4 تو شیطان کے لیے ہیں اور ایک دین رحمان کے لیے۔ سو صائبین جو فرشتوں کو پوجتے ہیں، اور مجوس جو آتش پرست ہیں، اور مشرکین جو بتوں کو پوجتے ہیں، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان سب فرقوں کے دین شیطان کے لیے ہیں۔ نمبر 3، قول سوم، تیسری قول، صائبین وہ گروہ ہیں جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہی قول اقرب الی الصواب ہے، اور اس فرقہ کے 2 عقیدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خالق عالم تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن اس نے حکم دیا ہے کہ ان ستاروں کی تعظیم کی جائے اور ان کو نماز اور دعا کا قبلہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے افلاک اور کواکب کو پیدا کیا، پھر تمام عالم کے خیر و شر، صحت و مرض کے مدبر یہی کواکب ہیں اور یہی ان سب چیزوں کے خالق ہیں، اس لیے بشر پر ان کی تعظیم اور عبادت فرض ہے، کیونکہ عالم کے الہی اور معبود یہی ہیں اور یہی عالم کے مدیر ہیں۔ پھر یہ کواکب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیدانیوں کا یہی مذہب تھا جن کے رد اور ابطال کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 381 جلد نمبر 1۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ صائبین کے مذہب کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ موحد تھے مگر تاثیر نجوم کے قائل تھے۔ اسی وجہ سے جب خلیفہ قادر باللہ نے صائبین کے متعلق ابو سعید استخری سے دریافت کیا، ابو سعید نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 435 جلد نمبر 1۔ اور اہل لغت اس شخص کو صحابی کہتے ہیں جو ایک دین سے خارج ہو کر دوسرے دین میں داخل ہو گیا ہو۔ اسی واسطے اہل عرب مسلمان کو صحابی کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین یعنی دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس فرقے کو صائبین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین موسوی اور دین عیسوی سے نکل کر فرشتوں اور کواکب کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے۔ مولانا عبدالحق صاحب تفسیر حقانی صفحہ نمبر 190 جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں، صابی ایک قدیم فرقہ تھا، حضرت ابراہیم کے عہد میں اس فرقہ کا بڑا زور تھا۔ شہر بابل اور نینوی کے لوگ بھی یہی مذہب رکھتے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ اس گروہ کی ابتدا کب سے ہوئی، اور اس کا اعتقاد تھا کہ خدا تعالی جوہر مجرد ہے، بندہ کی جو مادی ہے کسی طرح رسائی ممکن نہیں، اس کی پرستش اس کے مظاہر کی پرستش ہے۔ پھر اس کے 2 گروہ ہو گئے، ایک وہ جو ستاروں اور آفتاب اور ماہتاب اور عناصر کی پرستش کرتے تھے، دوسرے وہ جو اصنام کو رب کا مظہر سمجھ کر پوجتے تھے۔ اس لیے یونان میں زہرہ وغیرہ ستاروں کے نام کے معبد بنے ہوئے تھے۔ پھر آگے چل کر اور بہت سی شاخیں ہو گئیں۔ ایران کے آتش پرست اور ہندوستان کے قدماء وید ماننے والے بھی اسی گروہ کے شاخ ہیں۔ پھر ہر ملک میں اور ہر زمانے میں اس مذہب نے ایک نیا رنگ بدلا اور نیا نام پیدا کیا۔ انتہا کلامہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ شناعت دوم، دوسری پہچان۔ قال تعالی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ إِلَى وَرَحْمَةٌ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربط۔ گزشتہ آیات میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رغبت اور خوشی سے احکام خداوندی پر عمل کرنا محبین اور مخلصین کا کام ہے۔ بنی اسرائیل کا حال تو یہ ہے کہ جب تک ان پر تشدد اور سختی نہ کیا جائے اس وقت تک وہ عمل نہیں کرتے۔ نیز گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے جس استبدال کا ذکر تھا وہ نافرمانی کا آغاز تھا۔ اب ان آیات میں ان کی اس نافرمانی کا ذکر ہے جو ان سے علانیہ طور پر ظاہر ہوئی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ ہم کو کوئی کتاب عطا کی جائے جس میں عبادت اور بندگی کے طریقے مذکور ہوں تو ہم ضرور اس پر عمل کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ توریت کو قبول کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ بنی اسرائیل نے بعض احکام شاقہ کی وجہ سے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پہاڑ لا کر ان کے سروں پر قد آدم اونچا کھڑا کر دو۔ جبرائیل نے حکم الہی کے مطابق پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا اور یہ کہا اگر تم تورات کو قبول نہ کرو گے تو یہ پہاڑ تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ معلم التنزیل۔ بنی اسرائیل فوراً سجدے میں گر گئے اور توریت پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ اس آیت میں حق جل شانہ نے اسی واقعے کو یاد دلایا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا اور اٹھایا تم پر کوہ طور کو تاکہ تم توریت کو قبول کرو، یعنی مضبوط پکڑو تم اس چیز کو جو ہم نے تم کو عطا کی، یعنی توریت، اس کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ پکڑو اور فقط ظاہر توریت پر عمل کرنے پر اکتفا مت کرو۔ حضرات ویڈیو پورا دیکھیں کیونکہ پوری تفصیل آ رہی ہے، تھوڑا سا دیکھیں گے تو کچھ اور سمجھ میں آئے گا۔ خیر، توریت پر عمل کرنے پر اکتفا مت کرو بلکہ جو توریت میں ہے اس کو بار بار کرو اور اس کے اسرار اور فوائد میں غور اور فکر کرو، شاید تم دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ اور مقام تقویٰ تم کو حاصل ہو جائے۔ فائدہ۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اس کی درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم کو کوئی ایسی کتاب عطا فرمائے جو احکام الہی کی جامع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس کا پختہ عہد لیا کہ جب وہ کتاب عطا ہو تو ضرور اس پر عمل کرنا اگرچہ اس کے احکام تمہاری نفسانی خواہشوں کے خلاف ہوں۔ بنی اسرائیل نے اقرار کیا کہ ہم ضرور اس پر عمل کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی تو اس کے قبول کرنے سے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے سے سرتابی کی، اس عہد شکنی سے باز رکھنے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا گیا۔ پہاڑ کا ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دینا ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے نہ تھا، اس لیے کہ ایمان تو وہ پہلے ہی سے لا چکے تھے، فقط نقض عہد سے روکنے کے لیے تھا۔ جیسے مسلمانوں پر حدود اور قصاص اور تعزیرات کا قائم کرنا از قبیل اکراہ نہیں بلکہ زنا اور سرقہ اور شراب خون ریزی اور رہزنی اور اس قسم کے تمام فواحش سے روکنے کے لیے ہے۔ ہاں اگر پہاڑ کا معلق کرنا دین قبول کرنے کے لیے ہوتا تب آیت لا اکراہ فی الدین کے خلاف ہوتا۔ پہاڑ کا سر پر لا کر کھڑا کرنا محض عہد شکنی اور بدعہدی اور ایک ناشائستہ حرکت سے روکنے کے لیے تھا، نہ کہ دین قبول کرنے کے لیے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ تم نے پھر اس کے بعد بھی روگردانی کی، یعنی پھر تم ان تاکیدوں اور پختہ عہدوں کے بعد بھی احکام توریت سے منحرف ہو گئے، بس اگر تم اللہ
تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تمہاری بدعہدی اور عہد شکنی کا اقتضا تو یہ تھا کہ تم کو فوراً عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا، مگر اس کے فضل اور رحمت نے تم کو عذاب سے بچایا اور تم کو توبہ اور استغفار کے لیے مزید مہلت دی، اور اب تک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ لہٰذا نبی آخر الزماں کی متابعت کی سعادت حاصل کرو، اور اگر تم اس نبی آخر الزماں پر ایمان نہ لائے اور کفر پر مر گئے تو پھر اس خسران اور نقصان کی تلافی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ توریت میں جو تم سے نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا عہد لیا جا چکا ہے اس کو پورا کرو، ورنہ تم بھی عہد شکنی کرنے والوں میں شامل سمجھے جاؤ گے اور عہد شکنی کی سزا کے مستحق ہوگے۔ آئندہ آیت میں بطور نذیر حکم شریعت سے انحراف کے دنیاوی زبان اور نقصان کو بیان فرماتے ہیں کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ پہلے لوگوں نے ہفتے کے بارے میں توریت کے حکم سے عدول کیا اور پیغمبر کی متابعت سے انحراف کیا، سوائے مسخ اور لعنت کے کیا ملا؟ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ حضرات ویڈیو پورا دیکھا کریں، کیونکہ جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا۔ ایسے بیچ میں سے اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھیں گے، جیسے کہ آج ہی جو باتیں آئی ہیں اوپر، اگر اس کو بیچ میں ہی کوئٹ کر کے آپ چلے گئے تو آپ باتوں کو صحیح سے سمجھ نہیں پائیں گے، اور پھر وہ آپ کے ذہن میں جا کر کے غلط خیالات آپ کے ذہن میں پیدا کرے گا، اور شیطان ہمارے ساتھ ویسے بھی لگا ہوا ہے۔ تو پلیز ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔